بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت کی طرف سے رہا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک انٹرنیشنل سٹوری بن چکی ہے، اور آج جب دوبارہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں پہ مختلف تھانوں کے 7 SHO پہنچ گئے اور انہوں نے 9 مئی سے ریلیٹڈ 12 مقدمات میں ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے آج عدالت میں جج صاحب کو کیا بتایا، وہ ناقابل یقین ہے، ناقابل یقین اس لیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نہ صرف یہ کہ ایک سابق وزیر خارجہ ہیں، بلکہ برصغیر پاک و ہند کی ایک بہت بڑی جو گدی ہے اس سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ ایک بہت بڑے گدی نشین ہے۔ تو ان کے ساتھ جس قسم کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے پولیس کی طرف سے، تو وہ انہوں نے خود بتایا، جج کو کیا بتایا انہوں نے کہ جب وہ ان کو عدالت میں لایا گیا تو انہوں نے اپنے ہتھ کڑیوں والے جو ہاتھ ہیں وہ جج صاحب کو دکھائے اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک منگوا لیں، حلف دیتا ہوں کہ 9 مئی کو آغا خان ہاسپٹل کراچی میں اپنی زیر علاج بیوی کے پاس تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود مجھے 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا۔ 5 بار میں قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، لیکن ایک SHO، اس کا نام بھی لیا انہوں نے، اس نے مجھے مکہ مارا اور لات ماری۔ میں نے منتیں کی کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس مجھے نہیں لے جایا گیا۔ مجھے سخت سردی میں رکھا گیا، رات کو نیند تک نہیں آئی، اور پھر 7 تھانوں کے SHOs عدالت میں پہنچ گئے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 12 مقدمات میں انہوں نے گرفتار کیا۔ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، لیکن عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اور آج جو بھی ہوا ہے، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بار بار یہ کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ کون ان سے ناراض ہے، اور کیا ان سے کوئی سیاسی وفاداری تبدیل کروانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بانو قریشی صاحبہ، جو کہ ان کی صاحبزادی بھی ہیں اور تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ مہربانو صاحبہ۔ آپ کل بھی تھیں، جیل میں بھی تھیں، آج بھی آپ نے دیکھا سب کچھ آپ کے سامنے ہوا۔ ایک سوال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی، یہ سوال میں بھی پوچھ رہی ہوں کہ ان کا کیا جرم ہے، ایسا کیا کر دیا ہے انہوں نے؟ پہلے جو سائفر کیس چل رہا تھا، اس کی ٹرائل چل رہی تھی، اس کے اندر جو ان پہ الزام لگایا گیا وہ یہ کہ انہوں نے ایک منتخب کردہ حکومت کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور انہوں نے عمران خان کی مدد کی کہ وہ اس سازش کو سر عام پہ لائیں۔ تو انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا، شاید یہی ان کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور انہوں نے انہی اداروں کا جو ہمارے ملک کے ساری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا دفاع کیا ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ۔ آپ کو یاد ہوگا جب پریزیڈنٹ اوباما اور پاکستان کے بیچ میں ریلیشنز جو ہے تعلقات، ایک سلالہ چیک پوسٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد بالکل نیچے تک گر چکے تھے ریلیشنز، تب وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے تھے، سنیکس ان دا بیک یارڈ ہمیں بلایا کرتے تھے۔ تو تب بھی شاہ محمود قریشی نے شاید یہی گناہ کیا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی، اداروں کا دفاع کیا، شاید اسی کا صلہ انہیں مل رہا ہے آج۔ کیونکہ میری نظر میں ان کا کیا جرم ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ مطلب ایک پاکستان میں ایک لاڈلے ضرور ہیں، وہ تاج پوشی کے لیے آئے ہیں لندن سے، تو شاید ان کی تاج پوشی کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، مگر میں تو صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں تھوڑا دھیان دینا ہوگا کہ ان کی تاج پوشی کرتے کرتے ہم پورے پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو گروی کیوں رکھ رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ کیا جس طرح تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں ان پہ دباؤ ڈالا گیا، کچھ نے پریس کانفرنس کر دی، کچھ نے ٹی وی پہ آ کے انٹرویوز دے دیے، اور پھر انہوں نے کسی نے پارٹی چھوڑ دی، کسی نے سیاست چھوڑ دی، تو شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی اس قسم کا دباؤ ہے؟ دیکھیے ضرور ہوگا، آئی تھنک میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ہر رہنما پہ یہ دباؤ رہا ہے، شاید اس بات سے بھی وہ خوش نہیں ہے کہ وہ دباؤ انہوں نے برداشت کیا ہے ابھی تک۔ مگر دیکھیے اگر انہوں نے، میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ہم سائفر کیس کی ٹرائل کے لیے اڈیالہ جیل جاتے ہیں، جیل کورٹ میں، تو وہاں پر سب اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ تو ایک دن ہم بیٹھے تھے اور خان صاحب بھی تھے، ان کی بہنیں بھی تھیں، بشرا بیوی بھی تھیں، ہم سب بھی تھے۔ تو میرے والد نے بلکہ خان صاحب کی بہنوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ خان یہاں پہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں اس کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، میں اس کی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اپنے اصول پہ کھڑا ہوں۔
تو وہ کسی ایک بندے یا شخص کے لیے یا صرف ایک جماعت کے لیے نہیں کر رہے, وہ اپنے اصول پہ کھڑے ہیں. تو کیا یہ گناہ ہے کہ آپ سچ کو سچ بولیں, سفید کو سفید بولیں؟ اچھا, لیکن آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے 9 مئی کے مقدمات میں, 12 مقدمات میں گرفتار کیا گیا. بظاہر انہوں نے آج کورٹ کو یہ بتایا کہ میں تو 9 مئی کو کراچی میں تھا, آغا خان ہاسپٹل میں اپنی وائف کے پاس تھا. لیکن یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش ہے؟ جی بالکل اس طرح ہی لگ رہا ہے. 9 مئی کو ہی نہیں, وہ 9 مئی سے کافی دن پہلے کراچی آ گئے تھے, کیونکہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی. میں نے ہی ان کو فون کر کے کہا تھا کہ اب ذرا سیاست کو سائڈ پہ رکھیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ, ماما کی حالت بہت خراب ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ وہ خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو جائے, آپ آئیے. تو وہ آئے, ہم دن رات ہسپتال میں ہوتے تھے. ہم تو جب گھر گئے, ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, ہمیں پتہ چلا کیا ہو رہا ہے, تو بابا ٹکٹ کٹا کے اسلام آباد آئے. اور ریکارڈ پہ ہے, کراچی ایئرپورٹ پہ انہوں نے جو بیان دیا, جو انہوں نے پرامن سب کو رہنے کی ہدایت دی, اس کے باوجود انہیں 9 مئی کے کیسز میں ملوث کیا گیا. مگر اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو نقطہ ہے وہ ہے کہ 6 جون کو لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے. اس میں ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کیسز ہیں جو شاہ محمود قریشی پہ اس وقت ہیں. اس وقت جو ہمیں فہرست جاری کی گئی کیسز کی, اس کے اندر پنڈی میں کوئی کیس نہیں تھا. 6 جون 2023 جی 6 جون 2023 کو لاہور ہائی کورٹ کو ریاست نے بتایا کہ ہمیں صرف وہ ان کیسز میں مطلوب ہے, جو کہ میرے حال میں 3-4 لاہور میں تھے اور 3-4 ملتان میں تھے, مجھے نمبر درست نہیں یاد. تو پنڈی کا کوئی کیس اس میں مینشن ہی نہیں تھا. اور آج کورٹ میں یہ گفتگو دوبارہ ہوئی کہ جی ان کا تو نام ان ایف آئی آر میں درج ہی نہیں ہے. جو چلان آپ نے پیش کیا ہے, جو آئی او کی رپورٹ ہے, اس میں نہ ان کا نام, نہ کوئی کردار, نہ جو آپ یہ بیان کا واسطہ دے رہے ہیں, یہاں پہ تو کہیں دیا ہی نہیں ہے. تو اب دلچسپ بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے, دیکھیں ہم سب 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں, اور آج آپ نے بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں ہماری جماعت کے, ان کا بیان بھی سنا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 10,000 لوگ ملوث ہیں 9 مئی میں تو یہ بہت بڑا ثانیہ ہے, اور اس پہ بہت بڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا ثانیہ ہمارے ملک میں کیسے ہوا. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 مئی کو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا. اگر تو واقعی ہم سنجیدہ ہیں تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے, جو لوگ ملوث تھے انہیں ہم پروسیکیوٹ کریں, ان کو سزا دیں, کیونکہ یہ بالکل ہی قابل مذمت ہے کہ آپ ریاستی تنصیبات کو, فوجی تنصیبات کو, ریاست کے کسی بھی ملک کے شہر کے کسی شہر کے بھی کسی بھی مونیومنٹ کو اس طرح ڈسٹروائے کریں, آگ لگائیں. ہم ایک پرامن جماعت ہیں, ہم تو کہتے رہے ہمارا اس میں کردار نہیں ہے, مگر آج اس کو بہانہ بنا کر آپ ایک پولیٹیکل وچ ہنٹ کر رہے ہیں. اب دس از پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب اس کو بہانہ بنا کے جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ لوگوں کے نام ڈال دیتے ہیں, سپلیمنٹری لسٹ نکال دیتے ہیں. اب پروف ایویڈنس کچھ نہیں ہے. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ 6 جون کو لاہور ہائی کورٹ میں جو لسٹ پیش کی گئی شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف مقدمات کی, تو اس میں 9 مئی کے مقدمات نہیں تھے. پنڈی سے ریلیٹڈ کوئی مقدمات نہیں. پھر تو آپ کا کیس بڑا مضبوط ہے. پھر آپ جب اس پہ پٹیشن دائر کریں گے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, تو ریلیف تو مل جائے گا. اسی لیے آج انہیں فزیکل ریمانڈ نہیں ملا. وہ تو 30 ڈے فزیکل ریمانڈ چاہ رہے تھے. اچھا, 30 دن کا فزیکل ریمانڈ پروسیکیوشن نے مانگا, ان کو نہیں ملا آج. تو اور اگر آپ جج صاحب کا آرڈر پڑھیں آج کا, اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کوئی شواہد موجود ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج رہے ہیں سارے کیسز میں, اور 12 نہیں, آئی تھنک 13 ہیں. ایک اٹک کا بھی کیس انہوں نے ڈال دیا ہے. تو ایک بندہ کہاں ہو سکتا ہے, یہ بھی تعجب کی بات ہے. کل جب ان کو ڈیرہ جیل سے گرفتار کرنے کے لیے پولیس وہاں پہ آئی تھی, تو وہ جیب سے سپریم کورٹ کا آرڈر نکال کے دکھا رہے تھے سب کچھ, پھر اس کے باوجود ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو ایسا نہیں لگ رہا کہ عدالتیں تو آپ کو ریلیف دے رہی ہیں, لیکن جو پولیس ہے وہ عدالتوں کی بات نہیں سن رہی؟ تو آج اس لیے میں نے سپریم کورٹ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں چیف جسٹس آف پاکستان, منصور علی شاہ صاحب ہیں, اطہر من اللہ صاحب ہیں, یہ 3 وہ چیف جسٹسز ہیں جو تھرو آؤٹ پاکستان ہر کوئی کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور سول لبرٹیز کے اگر کوئی ڈیفینڈرز ہیں وہ یہ ہیں. دس از دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس
فار سول لبرٹیز ان پاکستان. تو آج میں نے ان سے یہی اپیل کی ہے کہ آپ دیکھیے کس طرح ایک انسیڈنٹ کو استعمال کر کے ایک تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ایک الیکشن کے ماحول میں, اور دوسرا کہ آپ کے احکامات کی کس طرح نفی کی جا رہی ہے. جیسے میرے خیال میں جبران ناصر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو دھکے کل شاہ محمود قریشی صاحب کو دیے گئے ہیں یہ ان کو دھکے نہیں دے رہے تھے, یہ سپریم کورٹ کو اس کے آرڈر کو دھکے دیے جا رہے تھے. اچھا, یوسف رضا گیلانی صاحب نے, عرفان صدیقی صاحب نے اور آپ کے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں انہوں نے جو کل قریشی صاحب کے ساتھ ہوا اس کی مذمت کی ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک اچھا ایک کلچر ڈیولپ ہوگا کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی بھی بول رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی بول رہی ہے, کل کو اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بھی بولنا پڑے گا؟ میرے خیال میں بالکل اٹ ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ. بس یہ ایک ویشس سائیکل ہے, ہم اس میں صدیوں سے پھنسے رہے ہیں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیے یہ 90s میں اس طرح کی سیاست شروع ہوئی, ایک دوسرے پہ قطع کلامی, اس طرح کی بدتمیزی اور یہ وکٹمائزیشن, وچ ہنٹ تب شروع ہوا. یہ چلتا گیا اور یہ جیسے چلتا گیا اور مزید سخت ہوتا گیا. آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب اگر یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے تو اس سب کو یہیں پر ختم ہونا ہوگا. یہ عارف الوی صاحب نے بھی شاید انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے اٹ ہیز ٹو اسٹاپ ناؤ اینڈ وائی ناٹ ٹوڈے. بس کر دیجیے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. اچھا, آج شاہ محمود قریشی صاحب کے حق میں سندھ میں کچھ مظاہرے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایک گدی نشین بھی ہیں, تو جی بالکل, آپ کو کوئی اطلاع ملی کہ پنجاب میں یا ملتان میں کوئی ایسا مظاہرہ ہوا؟ جی ابھی تک تو اطلاع نہیں ملی, مگر کیونکہ سندھ میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک کوئی مظاہرہ نہیں ہوا, کوئی نکلا نہیں ہے. مگر کل جو انہوں نے کیا ہے اور آج جب یہ سنیں گے کہ آج ان کے ساتھ مزید کل رات کو کیا ہوا, کس طرح ٹارچر کیا گیا, فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا گیا, تو بے شک اور مظاہرے ہوں گے. وہ دیکھیے گدی نشین ہیں غوثیہ جماعت کے, جو ایک بہت بڑی جماعت ہے, بر صغیر کی سب سے بڑی جماعت میں سے ایک ہے. ماضی میں اس کا صرف ایک ہی مثال ملتی ہے اور تب برٹش راج تھا, گوروں کا راج تھا, ایک امپیریل پاور تھی جس نے اس طرح کی حماقت کی. وہ تو چلے گورے تھے, وہ تو سمجھتے نہیں تھے, یہ تو ہمارے اپنے ہیں, ہم اپنے لوگ ہیں نا, سب آپس میں بیٹھے. آج کورٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب کچھ دیر کے لیے آپ دیدہ ہو گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, وہ کیوں, وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ جب یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے 40 سال شفاف سیاست کی ہے اس ملک میں, مجھ پہ آج تک کوئی داغ نہیں ہے میری سیاست پہ, میرے مخالفین بھی میرے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے, نہ ہی وہ مخالفین کہہ سکتے ہیں کہ کبھی انہوں نے بدتمیزی کی ہو, کبھی کوئی سخت لہجہ استعمال کیا ہو. میں نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے, میں نے اس ملک کا دفاع کیا ہے, اور یہ صلہ مل رہا ہے مجھے اس خدمت کا, اس دفاع کا, اس ایمانداری کا, جس سے میں نے اپنا یہ پبلک سروس کی ہے نا. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے تو ایک الیکشن لڑا تھا, تو شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کے بھائی زین صاحب, آپ سارے ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں؟ کاغذات تو جمع کروائے ہیں؟ کاغذات ہم نے جمع کروائے ہیں. آپ اپنے فادر کی کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں؟ جی. اور بھائی کی بھی؟ جی. تو ایسا لگ رہا ہے آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ بالکل شاہ محمود قریشی صاحب کو لڑنے نہیں دیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے پہلے تو, اب خبروں پہ بھی وہ اس طرح بتا رہے کہ جی فلاں کامیاب ہو گیا, صرف جمع کرانے میں کاغذات, وہ بھی ایک کمپٹیشن, ایک ریس بن چکی تھی. ابھی تو الیکشن ہم نے لڑنا ہے, کامیابی تو اس میں ملے گی انشاءاللہ. تو اتنا مشکل انہوں نے کر دیا تحریک انصاف کے لیے کہ وہ صرف کاغذ بھی جمع کریں. کہیں پہ کاغذ چھینے جا رہے ہیں, کہیں پہ لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, کہیں پہ لوگوں کے پروپوزلز اور سیکنڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے, چھاپے پڑ رہے ہیں. اس ماحول میں الیکشنز ہو رہے ہیں, مگر الیکشنز ہونا ضروری ہے. جیسا بھی ماحول ہو الیکشنز ہوئیں. ای سی پی کی ذمہ داری ہے, ان پہ عائد ہوتا ہے کہ وہ انشور کریں کہ صاف, شفاف, منصفانہ الیکشن ہو. مگر خدشہ ضرور ہے کہ آگے اسکروٹنی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی عدالت نے کنوکشن تو نہیں کی. بالکل بھی نہیں. تو پھر تو وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, بالکل لڑ سکتے ہیں, جیل سے بھی لڑ سکتے ہیں. بالکل لڑ سکتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے. وہ کنوکٹڈ نہیں ہے, ان پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, نہ ہی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے. تو مجھے امید ضرور ہے
کہ ان کے جو کاغذات ہیں وہ قبول ہوں گے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پنجاب پولیس جو بھی کر رہی ہے اس کا تو تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہو رہا ہے, ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاید وہ ان کو اسی بات کا دکھ ہے, اس لیے کافی مذمت بھی کر رہے ہیں. وہ ہمارے لیے ویسے ان کو کوئی افسوس ہو نہ ہو, اللہ بہتر نیت جانتا ہے سب کی. مگر جی ایسے ہی ہے, میرے سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ تو یہاں ہیں تو آپ کی کیمپین کون دیکھ رہا ہے. میں نے کہا ریاست دیکھ رہی ہے ہماری کیمپین, ہمارے لیے کر بھی رہی ہے کیمپین, تو ہم شکریہ کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ نے شکریہ ادا کر دیا, لیکن ایک بڑا سیریس کویسچن ہے کہ 2018 کے الیکشن اور یہ جو ابھی 2024 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, جی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک ہی طرح کا ماحول ہے. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں دھاندلی کر رہی تھی, اب پی ایم ایل این کے حق میں دھاندلی کر رہی ہے, تو فرق کوئی نہیں ہے. آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں بتاتی ہوں. میں یہ کافی عرصے سے کہہ رہی ہوں, 2018 کو ہم نے بنا دیا کہ کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز تھے, کہ اٹ واز این ایکسیپشنل الیکشن پاکستان کی تاریخ میں. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح ہمیشہ ہوا ہے, یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی. الیکشنز فری اینڈ فیئر ایک دفعہ ہوئے تھے جن کا ہم نے رزلٹ تسلیم نہیں کیا اور ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد بالکل آزاد الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, مگر ہمیشہ ہماری سوچ تھی کہ وی ول موو ٹورڈز اے مور میچور ڈیموکریسی. وقت کے ساتھ ساتھ جمہوری جو اقدام ہیں وہ بڑھیں گے, لوگوں میں ایک اپریسیشن پیدا ہوگی, لوگوں میں شعور پیدا ہوگا. 2018 ایک ایکسیپشن نہیں تھا. اس طرح پارٹیاں, لوگ, جماعت بدلتے رہتے ہیں, ابھی بھی بدلی ہیں, مگر آج 2023 2018 کی طرح بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے, ایسا ہوتا رہا ہے, مجھے بتائیے ہزاروں کی تعداد میں غریب ورکرز جیلوں میں ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ وہ ورکرز ہیں صرف, وہ اپنی جماعت کے لیے نکلے, اپنی حق رائے اظہار کرنے کے لیے نکلے, رائٹ؟ انہوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ میری تو یہ اپیل بھی ہوگی ریاست سے کہ ان کو پلیز چھوڑ دیں. وہ غریب لوگ ہیں, ان کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے, اس کے بعد اب خواتین پہ آئیں. آپ نے کبھی دیکھا؟ اس وقت ہم جمہوریت ہیں, یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہاں پہ مارشل لاء نہیں لگا ہوا, ایک جمہوری نظام چل رہا ہے, ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے جو کہ اپنا آئینی جو مدت ہے اس کو پار کر چکی ہے. کانسٹیٹیوشن کو ہم تھوڑا تھوڑا اگنور کر رہے ہیں, مگر ابھی بھی ہم ایک جمہوری نظام کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ نے کبھی دیکھا ہے جو بدسلوکی خواتین کے ساتھ کی گئی؟ آج سننے میں آیا ہے کہ ختیجہ شاہ صاحبہ کو ریلیز کر دیا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے. مجھے امید ہے کہ وہ گھر تک پہنچ جائیں, اپنے بچوں کے ساتھ امن و امان میں رہ سکیں. اور مجھے امید ہے کہ جو باقی جتنی بھی خواتین ہیں جو کہ یہ پارٹی ممبرز نہیں تھے, جو پارٹی ممبرز تھے بلکہ جو وہاں تھے, اگر تو مجھے بتائے نا گناہ ہوا, جرم ہوا, تو پھر جو وہاں تھا اس نے جرم کیا, ہمیں جرم کو سزا دینی چاہیے, جرم کرنے والے کو. مگر ہم یہ نہیں کر رہے, کیونکہ جنہوں نے جرم کیا اور پریس کانفرنس کر لی ان کا گناہ معاف. جی بہت بہت شکریہ مہر بانو قریشی صاحبہ بات کر رہی تھیں. اور ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اسلام آباد میں کچھ ایسی بھی مظلوم خواتین موجود ہیں جو کہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے بلوچستان سے آئیں, اور اس میں ایک 14 سال کی نبینہ بچی ہے جو اپنے باپ کو ڈھونڈنے اسلام آباد آئی ہے. ان عورتوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک وقفے کے بعد. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں اس جگہ پہ کہ جہاں پر بلوچستان سے آئی ہوئی عورتوں, بچوں اور نوجوانوں نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کیمپ لگایا ہوا ہے. یہ کیمپ جو ہے یہ کچھ روز سے یہاں پہ جاری ہے, اور اس وقت یہاں پہ کچھ جو خواتین ہیں جن کے بیٹے یا بھائی یا خامند جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, تو وہ یہاں پہ بات چیت کر رہی ہیں. تو یہاں پہ جو عورتیں موجود ہیں, ہم بھی ان میں سے چند خواتین سے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ بلوچستان سے چل کر اسلام آباد کیوں آئی ہیں. ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو 2009 میں کہاں سے اٹھایا گیا تھا؟ جی ضلع اورناج سے, اسپتال سے ڈیوٹی دورانہ. سرکاری اسپتال سے؟ جی ہاں, سرکاری اسپتال. اور وہ سرکاری ڈاکٹر تھے؟ جی سرکاری ڈاکٹر تھے. اچھا,
تو ان کے ساتھ اور بھی کسی کو اٹھایا تھا؟ जी नहीं, ये चपरासी तो है. चपरासी बोला कि मैं बंद कर दी, मेरा डंडा मारेंगी, मैं बंद कर दी, डॉक्टर से उठा कर दी. تو ابھی آپ کے ساتھ کبھی حکومت نے رابطہ کر کے بتایا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انہوں نے ان کو کیوں اٹھایا؟ پتہ نہیں کیوں اٹھایا, بس نہ جرم کیا نہ کیا مسئلہ نہیں ہے, بس. ماں جی آپ کا کیا نام ہے؟ سیما تو آپ جہاں زیب کی والدہ ہیں؟ جی. اچھا, یہ جہاں زیب جو ہے اس کو کہاں سے اٹھایا تھا؟ کوئٹہ کھلی کمرانی سے, ہمارا گھر سے. اس کو کیوں اٹھایا تھا؟ ہم کو کیا معلوم ہے کیوں اٹھاتا ہے, یہ درزی تھا, سریاب روڈ پر درزی تھا. درزی تھا جی. تو یہ آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا ہے؟ یہ 1 مہینے سے ہم ادھر کیمپ میں بیٹھا ہے, اپنے بیٹوں کے لیے آیا ادھر کے انصاف ہو جائے. یہ 3را دفعہ ہے ہمارا, ہم اسلام آباد آ رہا ہے. پھر ادھر یہ لڑکوں کا اوپر پانی پھینکا, آنسو گیس پھینکا, وہ مارنگ کو ادھر پکڑا تھا نا, اس لیے بیٹھے لوگ ادھر بیٹھا. پھر اس پر آنسو گیس ڈالا, پھر ہم کیمپ میں تھا ادھر, اس کو لے جا رہا تھا, سب کو مار رہا تھا. ہمارا بھی ادھر لاٹھی لگ گیا, ادھر بھی لاٹھی پتہ نہیں لگ گیا, پتہ نہیں لاتوں سے مارا, لاٹھیوں سے مارا. پھر ہم بے پولیس نے مارا آپ کو؟ جی ہاں, ہم بے ہوش ہو گیا تھا, دوسرا سب کو لے گیا تھا. ہم کو پتہ نہیں, ایک وہ کیمپ نہیں ہے ادھر لگا ہوا ہے اس درخت کے نیچے, ہم بے ہوش تھا, ہم کو ادھر لے گیا تھا, رکھا تھا. پھر صبح لے گیا تھا اذان کا ٹائم, ہم کو اذان تک ہمارا اوپر ظلم ہو رہا تھا, ادھر تشدد ہو رہا تھا. بچوں کو ایک ایک کو لے گیا, ختم کیا. خالی ہم تھا ایک اور بوڑھی ماں تھا اس درخت کے نیچے. پھر اذان کا ٹائم ہو گیا, پتہ نہیں کون ہم کو اٹھایا ادھر کمرے میں لے گیا. پھر صبح ہم کو اسپتال لے گیا, 2 دن ہم اسپتال میں تھا. ہمارا ایکسرا وغیرہ کیا, کہتا ہے اس کو دک لگائے, مگر ٹوٹا نہیں ہے, دک لگائے, بہت سخت دک لگائے, ابھی تک ہم چل نہیں سکتے. آپ کا بیٹا جی گل محمد مری 2012 سے غائب ہے؟ 2012 گھر سے اٹھایا, صبح نماز بھی پڑھا, روزہ بھی رکھا. پھر اس کا بعد 15 گاڑی آ گیا, چھت کا اوپر بھی چڑھ گیا, حویلیوں میں آ گیا, گھس گیا. سب بندر آدمی لوگ کو اٹھا کر کے باہر لے گیا. تو باقی چھوڑ دیا, لین میں چھوڑ دیا, خالی ہمارا گلمان لے گیا. پھر اس کا بالکل ہم کو حال وال نہیں ہے, کدھر لے گیا, کدھر ہے, کدھر نہیں ہے. بالکل صبح دن میں کپڑے بیچتا تھا, رات میں اپنا گھر میں تھا. نہ نوکری تھا, نہ دکان تھا, نہ دوسرا کاروبار تھا. غریب لوگ کا اپنا غریبی کرتا تھا, کچھ حال وال نہیں ہے. ابھی ہم نے اس لیے آ گیا. تو اب تقریباً 11 سال سے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے؟ نہیں, ہم اسی دروازے میں نکلا, بالکل ہم کو پتہ نہیں ہے. نہ مرا ہوا پتہ ہے, نہ زندہ ہوا پتہ ہے کہ مرا ہوئے زندہ ہوئے. اکی ہمارا بھائی کھور اندھا ہو گیا, کوڈ ہمارا بند ہو گیا, اور کوئی نہیں ہے. ہم نے اس کا پیچھے بھاگیا, اس کا پیچھے بھاگیا, ابھی تک گیا, ادھر آ گیا. ہمارا کیا کروں. اچھا بیٹا, آپ غلام فاروق صاحب کی بیٹی ہیں؟ ہاں, اچھا, یہ میرے ابو ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ بیوی افسا. اچھا, بی بی افضا, یہ 2015 سے غائب ہیں اور آپ دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں, تو آپ کتنے دن سے ادھر بیٹھی ہوئی ہیں؟ 10 دن میں. 10 دن سے بیٹھی ہو. تو کچھ پتہ ہے آپ کو, آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے, آپ کیوں آئی ہیں ادھر؟ ساتھ اس کا آنٹی آ گیا, خالہ ہے اس کا. اچھا, اس کا چھوٹا بھائی ہے, بس یہ 2, ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے. اس کا ابھی آنکھ بھی جا رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, باپ کے انتظار کر کے آیا انصاف کے لیے کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو کہ ہمارا آنکھ بھی جا رہا ہے. ایک دفعہ اپنا باپ کو دیکھے, یہ بہت چھوٹا تھا, اس کا باپ لے گیا. ایک دفعہ اس کو اس کا اپنا باپ. آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ تقریباً 14 سال میں. 14 سال ہے. تو آپ کی عمر 14 سال ہے اور 8 سال سے آپ کا باپ غائب ہے, لاپتہ ہے. تو اس کو کدھر سے اٹھایا تھا؟ حیدرآباد. ہاں, حیدرآباد. حیدرآباد سندھ سے. جی ہاں. اور یہ رہنے والا کہاں کا ہے؟ کوئٹہ سبی روڈ. اچھا, کوئٹہ سبی روڈ کا رہنے والا ہے, اور اس کو حیدرآباد سے اٹھایا.
4 बंदा अख्तवार अरफीन 4 बंदे के साथ उठाया उसको, दूसरों को छोड़ दिया, इसको अभी तक नहीं लाया। सर आप बताएं, जाकिर मजीद बलोच के बारे में बताएं, कब से गायब है, क्या हुआ उसका? 8 जून 2009 जाकिर को मस्तूं पिड़िंगाबाद से उठाया, उसके साथ 2 साथी था, उसको छोड़ दिया, जाकिर मजीद को ले जाया। जाकिर मजीद आज तक नहीं है। मैंने हर दर ठुकराया, पहले से इधर आया, जाकिर के लिए लॉन्ग मार्च किया है, कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अभी जाकिर का नाम भी निकल आया। कहते नहीं आओ, कभी कहते हैं जाकिर अफ़गानिस्तान में, कभी कहते हैं कि दुबई में अदालत आपके है, जाओ उसको लेकर आओ, अफ़गानिस्तान में लेकर आओ। अच्छा, जब उसको उठाया तो उसके साथ 4 आदमी और भी थे? नहीं, 2 तो उनको छोड़ दिया? उसको छोड़ दिया। जाकिर अभी तक भी नहीं है। अभी मैं उसकी अम्मी इधर में आती हूँ ना, 3 दिन है बीमार है, उधर घर में हमारा घर जला दी, हम खुददार में हमारा चीज़ों को, हमारा हर चीज़ का जला दिया, बर्बाद किया, मेरा मकान को बिल्कुल बर्बाद किया। कुछ पता है किसने आपका घर जलाया, बर्बाद किया? मैं उधर नहीं थी, हमको बताया कि आपको घर को जला दिया है, आपका सामान चोरी किया है, पता हमको चलाया गया, हम गया, वो कुछ नहीं था, हम थोड़ा सा रिपोर्ट किया, पता नहीं क्या किया है, क्या कुछ नहीं मिला है। हम कहते छोड़ो, हमारा बच्चा नहीं है, हम क्या करेंगे चीज़ को, सारे चीज़ को हमारा उठाया, सारे चीज़ को। पहले इसको मैंने बाप को बताया, इसको अब्बू को शहीद किया ना, आपको पता है ना। अभी इसके जाकिर के लिए लिखो, जाकिर के लिए कुछ करो, अभी जाकिर को छोड़ दो, आगे उसको केस है उसको ऊपर। अच्छा, इसके अब्बू थे जो मजीद बलोच साहब, वो तो पॉलिटिकल वर्कर थे? हाँ, वो पॉलिटिकल वर्कर था, वो सियासतदान था, वो स्कूल बनाता था, वो अस्पताल बनाता था, उसको मारा है। आपका क्या नाम है? मेरी नाम माइन बलोच है। माइन बलोच, आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल की हो तो आप किधर से आई हो? मैं बलूचिस्तान कलात शहर से आई हूँ। अच्छा, कलात से आई हो। ये सिराज अहमद कौन है? ये मेरे पापा है। आप अपने पापा आपके 2017 से गायब हैं? जी, 3 मार्च 2017 से मोलजई के स्कूल के सामने से उठा के लेके गए। तो कुछ पता नहीं है आपको ये कहाँ पे है? हमें कुछ नहीं पता वो कहाँ गए, लेकिन मैट्रिक के जब पेपर के दौरान वो गए थे, 2 पेपर उसने दिए, तीसरे पेपर पे जबरी तौर पर 3 गाड़ियों में उसे उठा के लेके गए। आप इतनी दूर से आई हो, कलात से इस्लामाबाद, तो आपके साथ कौन था? अभी यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेली हो? चलो, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। मेरा नाम महसीब बलूच, मेरे चाचू राशिद हुसैन 26 दिसंबर 2018 को यूएई से गिरफ़्तार करके लापता कर दिया। और यही सवाल करने के लिए हम जब रोडों पे निकलते हैं तो हम पे जो है लाठी चार्ज होती है, हम पे बाकायदा तशद्दुद होती है, हमें इतना मारा जाता है, हमें 2-2 रातें 2-2 दिन जो है अपने लॉकअप्स में पागलों के साथ बंद करके, हमें पागल समझ के हमें। आपको इस्लामाबाद पुलिस ने पागलों के साथ बंद किया था? जी, वहाँ जिस लॉकअप में हम बंद थे वहाँ एक ख़वातीन थी जो कि उसके जिस्म पे बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, वो बहुत बेहुदा बातें कर रही थी, हमें गालियाँ दे रही थी, बाकायदा हमें बलूच के गंदी गालियाँ यूज़ कर रही थी। और जब हम पुलिस लेडीज़ को बुलाते तो वो आके हमें मार के और हमें जो कि चिल्लाते थे हमारे ऊपर, और यही के फिर से चले जाते थे कि आप। लेडीज़ पुलिस ने आपको मारा भी है? लेडीज़ पुलिस ने हमें बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद किया और हमें बाइज़्ज़त बरी करने के बाद अपने ही थाने के अंदर फिर से हमें घसीट के जो है बसेस में लेकर जा रहे थे कि आप चले, फिर कोयटा चले। हम कोयटा से इस्लामाबाद वापस कोयटा जाने के लिए नहीं आए, हम इंसाफ मांगने के लिए, हम एक उम्मीद के साथ आए। मैं लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच की बेटी हूँ। मैं गुज़िश्ता 14 सालों से अपने वालिद की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज करती आई हूँ, और एक दफ़ा दोबारा हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज पर बैठे हैं। आज से 13 साल पहले भी मैं 10 साल की थी जब हम लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने ट्रेन मार्च करके आए थे। उससे अगली दफ़ा भी हम ट्रेन मार्च करके आए थे। फिर हम 2014 में पैदल लॉन्ग मार्च करके कोयटा से कराची से इस्लामाबाद तक हमने पैदल मार्च किया था। और एक दफ़ा फिर उसी जुल्म और जबर के शिकार हम दोबारा बलूचिस्तान की अनसुनी आवाज़ों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद ले आए ताकि हमारी यहाँ पर बात सुनी जाए। जी, यहाँ पे आपको वसीम सफ़र नज़र आ रहे हैं, ये भी तुर्बत से आए हैं इस्लामाबाद, और आप देख सकते हैं बैसाखियों के सहारे आए हैं। उन्होंने अपनी जो एक माजूरी है उसको बालाए ताक रखते हुए जो
مارچ ہے اس میں بھرپور شرکت کی. یہ بتائیں کہ آپ یہ بیساکھیوں کے ساتھ تربت سے اسلام آباد تک پہنچے ہیں, تو مقصد کیا آپ کا ادھر آنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, مہربانی آپ کی جوائن کرنے کا. میں مقصد تو ہماری یہی ہے کہ جو ہماری جو اس وقت ظلم اور جبر ہو رہی ہے ہمارے اوپر, اور قومی جبر قومیت کے نام پہ, تو اسی وجہ سے تو ہمیں اپنی ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں. تو ہم یہاں سے پہنچنے تو ہمیں اپنی ان معذوریت اور اپنی جسمانی یہ جو کمزوری کا کوئی تکلیف تو نہیں ہوا, لیکن انہی طرف سے جو ہمیں ڈیل کیا گیا اور جو ہمارے ساتھ رویے کیے گئے تو انہی کا لازم ہمیں دکھ ہوتا ہے. وہ جو جس دن آپ اسلام آباد پہنچے تو جو پولیس نے تشدد کیا اس میں آپ بھی تھے مار کھانے والوں میں؟ جی بالکل, جو ہمارے اس وقت بگدڑ مچی تو ہم بیٹھے تھے وہی اپنے روڈ کے کنارے پہ, تو لازم سی بات ہے ہمارے اوپر بھی یہ جو چیز آئے ہیں. لیکن جو انہوں نے کیا سب سے پہلے جو ہماری ماؤں بہنوں کو گھسیٹا گیا اور انہیں گاڑیوں میں ڈالا گیا, اور انہیں میل جو پولیس والے مار رہے تھے ان سے ہمیں زیادہ دکھ ہوا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ وقفے سے پہلے دیکھ رہے تھے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر جو بلوچ خواتین اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے والد یا اپنے بھائی یا دیگر رشتہ داروں کی ریکوری کے لیے, ان کی بازیابی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں. اور آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ کتنا گمبھیر ہے. اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کچھ ایسی شخصیات کے کلپس جو کہ سال 2023 میں اس دنیا سے چلی گئیں, اور اس میں جو سب سے پہلا کلپ ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا ہے. انہوں نے 2004 میں بلوچستان کے بارے میں ایک بات کہی تھی, اور ان کا ایک خیال تھا کہ وہ بلوچستان میں جو تمام اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ختم کر دیں گے. لیکن معاملہ جو ہے وہ اب 2023 میں پہنچ چکا ہے, اور ویسے کا ویسا نہیں ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکا ہے. تو چند شخصیات جو کہ 2023 میں ہم سے جدا ہوئی, ان کے کلپس, تمام شخصیات کے کلپس نہیں ہیں لیکن چند شخصیات کے کلپس ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ بلوچستان میں کچھ سب نیشنلسٹ, یہ کچھ نیشنلسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو, اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. میں ان کو وارننگ ہر دفعہ دیتا رہوں, اور میں آپ کے تھرو بھی وارننگ دیتا ہوں کہ ڈونٹ پش اس. اینڈ یہ 70s کا دور نہیں ہے جس میں ہم یہ پہاڑوں میں یہ چڑھ کے اور آگے پیچھے کریں گے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کو کیا ہٹ کیا ہے. تو یہ ہمیں آگے نہ کریں یہ, ورنہ ہمیں حکومت کو ریٹ اپنی اسٹیبلش کرنی پڑے گی, اور ہم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم ادھر ریٹ اسٹیبلش کریں گے, اور یہ جتنے بھی اینٹی نیشنل ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے. ہم انحصار کرتے ہیں, اور میرا خیال اب تک بھی انحصار کرتے آئے ہیں تحریکوں پہ. تحریکیں معاملے کو گرا سکتی ہیں, ایک نظام کو ہٹا سکتی ہیں, بہتری نہیں لا سکتی. مارشل لاء کے دروازے گڈ گورننس سے ختم ہوتے ہیں. مارشل لاء کا چانس ابھی ہے. میں کہتا ہوں یہ زلزلہ ہے جو کسی وقت بھی آ سکتا ہے. جو ہم اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں, جو ہمارے اندر اخلاقی شکست و ریخت جاری ہے اس فیوڈل ٹرائبل معاشرے میں, جہاں ہمارا اپنی لیڈر پر ایمان نہیں, اور فالور کا جو پارٹی کا ممبر ہے اس کا لیڈر پر فیت نہیں ہے, وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, پیسہ ملے تو سب کچھ غائب. گزشتہ 30-40 سال میں جو بھی حکومتیں رہیں, کرپشن کے چارجز سب کے اوپر رہے, اور یہ کہ ایک اعلیٰ نظام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کے حوالے سے جتنے الزامات ہیں سب کی تحقیقات ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں, میرے ایک دوست ہے جماعتی ذمہ دار عبدالقادر نام ہے, میں نام ہی بتا سکتا ہوں, اس کے گھر پر چاپے, اور ایک ساتھی کو اٹھاتا ہے, وہ کہتا ہے ان سے کہتا ہے لکھ کر دے کہ میں اس مارچ میں شامل نہیں ہوں گا. ہندوستان اب تک تو بڑا معذرت خواہ اور یعنی کہ منت سماجت والا ایٹیٹیوڈ رکھا گیا ہے, وہ بالکل غلط ہے. ہمیں اپنی پالیسی میں ایک بیلنس رکھنا ہے جس میں ملک کی عزت, وقار اور انٹرسٹ کا خیال کرنا ہے. جو ایسٹ پاکستانی تھے یا بنگالی تھے, بڑے اچھے مسلمان, بڑے اچھے دوست. مسلم لیگ وہیں قائم ہوئی 30 دسمبر 1906 نواب سلیم اللہ خان صاحب کی رہائش گاہ پہ, اور پھر بنگال جو ان سے تقسیم ہوا ایسٹ ویسٹ بنگال مذہب کے اوپر, جو مسلمان اکثریت تھی وہ ایسٹ میں چلی گئی. جب پاکستان بنا
اس میں چند کوتاہیاں ہماری طرف سے ہوئی، ویسٹ پاکستان کی طرف سے ہوئی یا گورنمنٹس کی طرف سے ہوئی۔ ایک کہ وہ اکثریت تھی، بنگالی اکثریت میں تھے، لیکن ہم نے زبان کو کہا کہ جی صرف اردو ہوگی زبان۔ تو 2023 میں ہم سے جدا ہونے والی چند شخصیات کے کلپس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اب ہم دعا کرتے ہیں کہ 2024 پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو۔ 2024 میں جو الیکشن ہونے والا ہے، اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں عدم استحکام پیدا نہ ہو، بلکہ تھوڑا سا استحکام آ جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔